السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 729، سورۃ طٰہٰ، آیت 77 تا 79، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، پس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا، نہ تو پکڑے جانے سے خوف کھائے گا اور نہ ڈرے گا۔ پس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اوحینا، ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ اسری، تو رات کو لے جا، بعبادی، میرے بندے، فَاضْرِبْ، پھر تو بنا، لہم، ان کے لیے، طریقاً، راستہ، فی البحر، سمندر میں، یبساً، خشک، لا تخاف، نہ تجھے خوف ہوگا، درکن، پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ تو ڈرے گا۔ فاتبعہم، پس پیچھے لگا ان کے، فرعون، بجنودہ، اپنے لشکروں سمیت، فغشیہم، تو ڈھانپ لیا انہیں، من الیمی، سمندر سے، ما، جس چیز نے، غشیہم، ڈھانپا انہیں، وَأَضَلَّ، اور گمراہ کیا، فرعون نے، قومہ، اپنی قوم کو، وما ہدا، اور نہ راہ بتائی۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ طٰہٰ کی آیات بینات، پیچھے کی آیات میں ہم نے پڑھ لیا، سن لیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، پھر فرعون نے ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا، پھر جادوگروں کو شکست فاش ہوئی اور جادوگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب و کامران ٹھہرے، فرعون ملعون مردود، ناکام اور نامراد ہوا اور شکست خوردہ ہوا۔ تو فرعون مقابلے میں جو اس نے جادوگر لے کر آیا وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد بھی فرعون بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم اور دہشت گردی کا ارتکاب کر سکتا تھا، فرعون نے مظلوم بنی اسرائیل پر دہشت گردی جاری رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے عذاب فرعون اور قوم فرعون، آل فرعون پر نازل کیے، جن میں خون کی صورت میں عذاب، مینڈکوں کی صورت میں عذاب،
جوؤں کی صورت میں عذاب، ٹڈی دل کی صورت میں عذاب، طوفان اور قحط کی صورت میں عذاب، یہ فرعونیوں پر آتے رہے۔ اور ہر مرتبہ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہتے رہے کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے وہ یہ عذاب دور کر دے تو بس ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہر مرتبہ فرعون نے وعدے کا خلاف ہی کیا، عذاب دور ہو گیا مگر ایمان نہیں لائے۔ یوں ایک لمبی مدت گزر گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں مصر سے راتوں رات نکل جا۔ اور جب پیغمبر کو کسی بستی سے نکل جانے کا حکم ہوتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب اس بستی میں موجود کافروں کو اللہ رب العالمین ہلاک کرنے والا ہے، تباہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کو، میرے بندوں کو، ایمان والوں کو لے کر یہاں سے مصر سے راتوں رات نکل جا۔ اور ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے اور آگے سمندر آ گیا۔ جب سمندر اور دریا سے سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ نے حکم ربی سے، پروردگار کے حکم سے، اپنا عصا، اپنی لاٹھی سمندر میں ماری اور چلتے ہوئے سمندر میں خشک راستے بن گئے بنی اسرائیل کے نکلنے کے لیے، سمندر پار جانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو تجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے گا، نہ اس بات کا ڈر ہوگا کہ سمندر ہمیں ڈبو دے گا۔ اب دیکھیے بظاہراً آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ تو رب رحمان نے فرمایا کہ نہ تو تجھے اس بات کا خوف ہوگا کہ فرعون پکڑ لے گا، نہ اس بات کا ڈر ہوگا کہ پانی ڈبو دے گا۔ اللہ کے حکم سے پیغمبر نے اپنی لاٹھی، اپنا عصا سمندر میں مارا تو بنی اسرائیل کے سمندر پار جانے کے لیے چلتے ہوئے پانی میں خشک راستے بن گئے، اور وہ بحفاظت فرعون سے بھی بچ نکلے اور سمندر کے پانی میں ڈوبنے اور ہلاک ہونے سے بھی بچ گئے۔ جب فرعون کو اطلاع ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر چکے، نکل پڑے ہیں، تو فرعون چول اور جاہل اور ملعون اور لعنتی اور خبیث اور مردود، اس فرعون نے اپنے لشکروں، اپنی فوجوں کے ساتھ، فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑا۔ فرعون کیوں چل پڑا؟ اس لیے کہ فرعون بنی اسرائیل کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ فرعون اس لیے اپنی فوجوں سمیت بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوئے تو ہمارے گھروں میں تو کوئی کمی نہیں رہے گا، کوئی کام کرنے والا نہیں رہے گا، کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو کمی بنا رکھا تھا، ان سے دہاڑی مزدوری لیتے جبرن اور بغیر کسی تنخواہ کے، تو مفت کے نوکر کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے فرعون اپنی فوجوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا۔ اور جب سمندر کے کنارے پہنچا تو فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو سمندر پار نکل چکی ہے۔ حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ اس دریا اور سمندر میں کوئی راستہ نہیں ہے پار جانے کا یہاں سے، لیکن اپنی بے وقوفی، حماقت اور نالائکی کے باعث فرعون کی عقل کی مت ماری جا چکی تھی۔ اس لیے جن خشک راستوں سے گزر کر بنی اسرائیل سمندر پار پہنچی تھی،
فرعون خود بھی اور اپنے فوجیوں اور اپنی فوجوں سمیت لشکروں سمیت ان خشک راستوں میں سمندر میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر گئی، اللہ نے اس دریا اور سمندر کو حکم دیا کہ پہلی طرح رواں ہو جا، پہلے کی طرح رواں اور دواں ہو جا۔ اب فرعون غرق ہوا اور مرتے وقت کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، یعنی مرتے وقت اس نے اپنے رب اعلیٰ ہونے کا انکار کر دیا اور رب العالمین کو مان لیا، لیکن ادھر ملک الموت سامنے ہے اور ادھر کلمہ ہے۔ اس کلمے نے، اس ایمان نے، اس آمنت برب ہارون و موسیٰ نے کوئی فائدہ نہ دیا، کیونکہ اب تو موت سر پہ آ کھڑی ہے نا، اب تو موت سر پہ آ کھڑی ہے، ملک الموت سامنے موجود ہے۔ تو ایسے موقع پر فرعون کا کلمہ پڑھنا، رب العالمین پر ایمان لانا فرعون کو کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ اور فرمایا رب کریم نے کہ فرعونیوں کو سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ انسانی بیان میں نہیں آ سکتی ہے، ہاں جی، وہ ہماری عقل میں نہیں سما سکتی کہ کیا ہوا تھا۔ حالانکہ فرعونی لوگوں میں، فوجیوں میں، اور فوجیں تو تیراک بھی ہوتی ہیں، ہاں جی، ایک بندہ یا دو بندے یا 20-50 بندہ، اب نامعلوم سینکڑوں ہزاروں کی فرعون کا لشکر اور فوج ہوگی، کوئی ایک آدھ تو بچ بچا کے سمندر سے باہر زندہ نکل آتا نا، کہ آرمی کے جوان تیراک بھی ہوتے ہیں، فوجی لوگوں کو تیراکی بھی آتی ہے، کوئی تو بچ کر سمندر سے باہر بھی آ جاتا۔ لیکن فرمایا کہ انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا۔ وہ کیا بھلا تھی، وہ کیا عذاب الہی تھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکروں سمیت، اپنی فوجوں سمیت سمندر میں غرق ہوا، اور فرعون سمیت اس کا ایک بھی آرمی کا جوان، ایک بھی فوجی، فرعون کا ایک بھی لشکری موت سے نہ بچ سکا، ایک بھی سلامت نہ رہا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ اب انہیں ڈھانپنے والی چیز کون سی تھی؟ وہ چیز ہے جو ہماری کھوپڑی میں نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بتائی ہی نہیں۔ بس وہ جو بھی تھی اس نے فرعون اور فرعون کے لشکروں کا ملیا میٹ کر دیا، پورے کا پورا لاؤ لشکر، پوری کی پوری فوجیں فرعون چول سمیت دریا میں اور سمندر میں غرق ہو گئیں اور موت سے دوچار ہو گئیں۔ دیکھیے بھائیو، کافر کتنا بے عقل اور کتنا بے وقوف ہوتا ہے۔ فرعون کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ یہ دریائے نیل میں یا اس سمندر میں کہاں سے راستے بن گئے۔ فرعون وہیں کا پیدائشی، وہیں کا رہنے والا، وہیں حکومت کرنے والا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہاں سے سمندر سے پار نکلنے کا، دریا سے پار لگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر سمندر میں خشک راستے بنے تھے تو وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن یہ بے وقوف بھی پیچھے نکل پڑا اور چل پڑا، خود تو غرق ہوا اپنی فوجوں اور اپنی لشکروں کو بھی غرق کر ڈالا۔ اور فرعون کے لشکر وہ کتنے چول اور بے وقوف تھے کہ موت کے منہ میں دیکھتے ہوئے چل پڑے۔ فرعون کو ایک بے وقوف نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کہاں گھسے جا رہے ہو، کیا خود مرنے کا ارادہ ہے اور ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے؟ تو جیسے فرعون چول تھا، فرعون کی پوری فوج بھی چول، سب کے سب بدھو اور پاگل اور بے وقوف، اور سمندر میں فرعون کے سمیت غرق ہو گئے۔ فرمایا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ دنیاوی اور اخروی ہدایت سے تو محروم ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کے فائدے حاصل کر لیتا ہے۔ فرعون وہ بے وقوف تھا جو دنیا کے فائدے سے بھی محروم رہا اور آخرت کے فائدوں سے بھی محروم رہا۔ ہاں جی، اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔
فرعون کے پیچھے ان کے چلنے والے فرعون کے لشکر وہ فرعون کی بے وقوفی اور حماقتوں کی پیروی کرتے رہے اور بالآخر فرعون کے ساتھ غرق ہوئے اور ہلاک کر دیے گئے اور تباہ کر دیے گئے، اور فرعون اپنی قوم کے ذرہ برابر بھی کام نہ آیا۔ ہاں جی، اس ظالم فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا، نہ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کر پائے نہ وہ آخرت کا۔ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی۔ اب اس وقت کے لوگ بھی کہتے پھر رہے ہوں گے نا، ہاں جی، بنی اسرائیل نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ کیسا بے وقوف انسان ہے، جانتے بوجھتے کہ سمندر میں یہاں کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ خود بھی غرق ہوا اور اپنے لاؤ لشکروں اور فوجوں اور اپنی آل کو بھی غرقی سے اور تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔